السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مخارج کی اقسام۔ مخارج کی دو اقسام ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق، جب حلق، لسان، شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے تو یہ مخرج محقق ہے۔ مخرج مقدر، جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی جگہ آواز نہ ٹکے، جوف دہن یا ان اجزاء حلق، لسان، شفتان سے اس کا تعلق نہ ہو، جیسے خشوم، تو یہ مخرج مقدر ہے۔ مخرج محقق 3 ہے، حلق، لسان، شفتان۔ مخرج مقدر 2 ہیں، جوف دہن، خشوم۔ مخارج کی تفصیل۔ منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں، جس خالی الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ کہلاتا ہے، مثلاً مالک۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ کہلاتی ہے، مثلاً اعوذ۔ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ کہلاتی ہے، مثلاً رحیم۔ حروف خلقی 6 ہیں، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ حمزہ اور ہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ سینے کی طرف والا حصہ، ادھر سے حمزہ اور ہ ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ح وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ گلے کے درمیان والے حصے سے۔ غین، خ ادنیٰ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، وہاں سے یہ دونوں الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ حروف لہاتیہ، قاف، کاف۔ زبان کی جڑ کو لہاتیہ کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ حروف خافیہ، ضاد۔ خافیہ لسان سے ادا ہونے والے حروف کو حروف خافیہ کہتے ہیں۔ زبان کی کروٹ جب بائیں، دائیں یا دونوں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ حروف طرفیہ، لام، نون، را۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر کی ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوروں سے لگے اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوروں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ حروف نطاعیہ، تا، دال، طا۔ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے اس سے تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ، جیم، شین، یا۔ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ حروف لثویہ، ث، ذال، ظا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے اس سے ث، ذال، ظا ادا ہوتے ہیں۔ حروف صفیریہ، ظ، سین، صاد۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے ظ، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ، با، میم، واو، فا۔ اوپر والے دونوں دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے فا ادا ہوتا ہے۔
دونوں ہونٹ اس سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ خشوم یعنی ناک کا بانسا، جڑ، اس سے گننا نکلتا ہے۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ یہ نون، میم اور ڈبل حرکت یعنی تنوین والے حرف پر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔